علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے قبلہ سے متعلق کچھ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قبلہ کے پاس اگر ہم یعنی خانہ کعبہ کے پاس اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اگر ایسی جگہ ہو جہاں قبلہ نظر نہیں آتا تو قبلہ کی سمت نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا تھا وَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ پورب اور پچھم کے درمیان جو ایریا بھی ہے، جو علاقہ بھی ہے، جو سمت بھی ہے، یہ سب قبلہ ہے۔ اس کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ والوں کے لیے کہا تھا، گویا ہمارے ہندوستان والوں کے لیے ما بین الشمال والجنوب قبلہ، جو شمال اور جنوب کے بیچ میں جو ہے وہ قبلہ ہے۔ یہ قبلہ سے متعلق کچھ بات تھی۔ اگر نماز کے دوران میں علم ہو جائے کہ سمت غلط ہے تو فوراً صحیح طرف پھیرا جا سکتا ہے، پھر جانا چاہیے۔ کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے غلط سمت میں نماز پڑھ لیا تو یا پڑھ رہا ہو تو اسے بتا دینا چاہیے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ بن گیا تھا تو کچھ لوگوں کو اس کا علم نہ ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس سے گزرنے والے آدمی نے انہیں بتایا کہ بھائی قبلہ بدلا جا چکا ہے اور کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ لوگوں نے نماز ہی کے دوران اپنا رخ پھیر لیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر غیر سمت میں نماز پڑھ لی ہم نے اور بعد میں معلوم ہوا کہ سمت غلط تھی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اندھیری رات کی وجہ سے ہمیں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہوئی۔ ہر شخص نے اپنے ذہن کے مطابق نماز ادا کر لی۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پھرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ سواری پر نفل نماز پڑھنی ہو تو ایک دفعہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ضروری نہیں۔ حالت خوف میں جب آدمی بھاگتے ہوئے نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نماز خوف کا جب بیان آئے گا تو وہاں یہ بات آئے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو قبلہ سے متعلق تھیں۔ اس طرح سے نیت بھی نماز کے لیے یا کسی بھی نیک عمل کے لیے ضروری ہے، کسی عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، اس سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کا معنی ہوتا ہے ارادہ، اور ارادہ دل کا کام ہے۔ اس کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، یہاں تک کہ کسی تابعی سے اور امام سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ اس عمر کو پالے کوئی اور اتنے دنوں تک تلاش کرتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی نے الفاظ کے ذریعے نیت کی ہو تو نہیں پائے گا۔ یہاں تو نیت نامہ کتاب لکھی جاتی ہے، مارکیٹ میں بکتی ہے، تو کتاب بیچنے کے لیے جو چاہیں لکھ لیں، جو چاہے ضروری قرار دیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ سوائے سفید جھوٹ بولنے کے، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ سوائے سفید جھوٹ بولنے کے کہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے۔ غاثۃ اللحفان میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی ہے، لہٰذا زبان سے نیت کرنا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ نیت نماز شروع کرنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ ہو۔ نیت کے دو حصے ہیں، پہلا یہ کام کس کے لیے کرنا ہے اور دوسرا حصہ یہ کہ کون سا کام کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ ظاہر ہے پہلے کا جواب یہ ہے کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، مثلا فجر یا ظہر یا کوئی دوسری فرض یا نفل، اتنی رکعت ہیں اور ادا ہے یا قضا، یہ پوری تفصیل
ذہن میں ہونی چاہیے، جیسا کہ الکافی ابن قدامہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکافی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو نیت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کے لیے ہم کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں تو ذہن میں ہو کہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے اور میرا رب اسے جان رہا ہے، میں اسی کے لیے اس کام کو، اس چھوٹے یا بڑے کام کو کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کون سا کام کروں، قربانی کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہوں ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ نیکی ہے اور صرف اللہ کے لیے، اسی کا نام نیت ہے، باقی زبان پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا اور سمجھا، ایک تو قبلہ رخ ہونا، قبلہ سے متعلق احکام، اور دوسرے نیت سے متعلق احکام۔ پھر آئندہ نماز کے لیے خشوع و خضوع کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بیان آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے نبی کی نماز بھی، اپنے نبی کی ساری عبادتیں بھی سکھلا دے، اور اسی کے مطابق ہمیں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ بہت سے لوگ جان لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق کرنا نہیں چاہتے یا کرتے نہیں ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، یا باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں تو یہ ہم ایسا کیوں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی غیرت کی بات نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف غیرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہونی چاہیے، کہ اللہ نے ایسا حکم دیا، ہمارے رب نے ایسا حکم دیا، اس لیے ہم ایسا ہی کریں گے، چاہے دنیا جو کہے یا دنیا جس طرح کرے۔ ہمارے رسول نے ایسا کر کے بتایا ہے، اس لیے ہم ایسا ہی کریں گے، چاہے دنیا جس طرح کرنا چاہے کرے اور جو کہنا چاہے کرے۔ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔